بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب بھائی محبت سے مل کر پڑھ لیجئے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعۃ المبارک تاریخ کی مناسبت سے ذی الحج کا آخری اشرف اور اسلام کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو امت کے لیے انتہائی افسوسناک تھا. ایک طرف تو حج آتا ہے فضیلتوں والا، لیکن حج کے ساتھ ہی پچھلے جمعہ آپ بھائیوں نے سنا 18 ذی الحج سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، 26 ذی الحج امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تھا، اور 3 دن علیل رہ کر علالت کی حالت میں آپ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے اور آپ کی تدفین عمل میں آئی. اس حوالے سے پھر آگے جب محرم شروع ہوتا ہے تو محرم شریف کی ساری پہلی 10 تاریخیں وہ اسلام کی ہسٹری میں اہل بیت اطہار پاک نبی علیہ السلام کا پاک گھرانہ وہ اسلام کے لیے سفر کرتا کرتا کربلا کے میدان میں آ کے خود امام حسین، آپ کے بھائی، آپ کے بچے، آپ کے بھانجے، اتنا 18 افراد پر مشتمل حضور پاک کا گھرانہ اور دیگر آپ کے جان نثار 72 کے قریب وہ اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے. تو یہ جو ایام ہیں یہ سارے اسلام کی قربانیوں کے حوالے سے جن لوگوں نے ان کے نقش قدم پر چلنا ہے ان کے لیے مشعل راہ ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ بھائیوں کو وہ آیات بھی سنائی تھی قرآن عظیم سے. اللہ پاک نے فرمایا مہاجرین ہوں، انصار ہوں، جو ان کے پیچھے چلنے والے، صحیح اتباع کرنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہوا ہے. وہ پوری آیات طیبات میں نے سنائی. تو حضور علیہ السلام کی آل ہو یا حضور علیہ السلام کے اصحاب ہوں، یہ ساری وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا تھا. ہمارے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے، سبق ہے. تو آج کی تاریخ کی مناسبت سے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو میں آپ بھائیوں سے عرض کروں گا. سب سے پہلے نمبر پر آپ کے اسلام لانے کا واقعہ لمبا ہے، میں وہ سارا تفصیل میں نہیں سناؤں گا وقت کی مناسبت سے، پہلے آپ بھائی سے سنتے رہتے ہیں. ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اسلام آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، چل رہا تھا، لیکن دشواریاں تھیں، آگے سے لوگ پریشانیاں دیتے تھے. تو ایک دن کریم آقا علیہ السلام نے دعا مانگی. یہ ترمذی شریف سے میں آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں، ویسے مسلم شریف دیگر کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت والا بنا دے، اسلام کو عزت دے دے. اور کرنے عزت کس کو دینی ہے؟ اسلام کو. اور ذریعہ کون بنا دے؟ عمر بن خطاب. ایک جملہ. دوسری حدیث پاک کے جملے ہیں اے اللہ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین. یہ 2 بندے ابو جہل اور عمر بن خطاب، اس میں ان دونوں میں سے جو تیرا محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے. یہ ایک دن دعا مانگی. اگلے دن امام ترمذی لکھ رہے ہیں حضرت ابن عمر راوی کان احبہما الیہ عمر، اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند فرمایا وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اگلے دن حضرت فاروق اعظم نکلے تھے حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، لیکن آقا پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر اسلام قبول کر گئے.
اور اسلام قبول کر کے پہلے دن ہی عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ حق پر نہیں ہیں، اسلام سچا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نہیں ہے، آپ جو تبلیغ فرما رہے ہیں، جو وحی سناتے ہیں قرآن عظیم، کیا یہ سارا کچھ سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے، سب سچا ہے، اللہ بھی ایک ہے، اللہ کا سچا نبی، قرآن عظیم سچا کلام اللہ پاک کا، سب سچ ہے۔ کہا حضور پھر یہ چھپ چھپ کر عبادات کیوں؟ وہاں خانہ کعبہ میں چل کر اعلان کیوں نہیں ہم کرتے عبادت؟ تو میں ابھی ہم تھوڑے ہیں، اللہ پاک کا حکم ہے حکمت سے چلو، حکمت سے چلو۔ عرض کی حضور مہربانی فرمائے، مہربانی فرمائے، آپ اجازت دیں میں آپ کے آگے چلتا ہوں، سر عام چل کے خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعا کس انداز میں مانگی تھی؟ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت والا بنا دے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دو لائنیں بنائی صحابہ کرام کی، آپ سے پہلے تقریباً 33 افراد مسلمان ہوئے تھے، مرد، اور 6 عورتیں مسلمان ہوئی تھیں، کل مطلب 39 تھے، اور آپ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ تو جب یہ انہوں نے انداز اپنایا، حضور چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کون آتا ہے سامنے، تو آقا پاک علیہ السلام نے 2 لائنیں بنوائی تھیں، ایک لائن کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا جان، وہ آپ سے 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی 3 دن قبل۔ حضرت امیر حمزہ کو ایک لائن کے آگے، دوسری لائن کے آگے حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا، باقی صحابہ کو فرمایا چلو ہمارے ساتھ چلتے جاؤ، اور درمیان میں سینٹر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ اب ذرا تصور کر کے دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا، 2 لائنوں میں مسلمان چل کے آ رہے ہیں، فاروق اعظم حضرت امیر حمزہ، آقا پاک آ گیا، تو سامنے خانہ کعبہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، عمر بن خطاب گیا، عمر بن خطاب۔ اس وقت صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جا کے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا نا خانہ کعبہ کے پاس، لگتا ایسے تھا جیسے پوری وادی مکہ کے اندر اللہ اکبر کی گونج پڑ گئی، آواز اتنی نکلی صحابہ کی، ایسے لگا جیسے آدھا مکہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ حق جاری ہے۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جس بندے کو اللہ پاک نے پاور دی ہو، دلیری دی ہو، ہمت والا ہو، اس کو اپنی دلیری، اپنی ہمت، اپنی بہادری، اپنی قوت وہ اسلام کے لیے لگانی چاہیے۔ جہاں جہاں جس کی جتنی قوت چلتی ہے وہ اپنی پاور کو، قوت کو اسلام کے لیے لگائے، اللہ پاک اس کو اور عزت والا بنا دے گا۔ بعد کی بات ہے، بعد کی بڑی بعد کی، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، جب مسجد اقصی شریف فتح ہو رہی تھی، شام کے علاقے بڑے فتح ہو گئے تھے، تو آپ جب آئے نا ایک سادہ لباس کے اندر، بالکل سادہ لباس میں، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کو ساری امت کا امین قرار دیا۔ یہ بار بار عرض کرتے تھے کہ حضرت لباس ذرا خلیفہ والا پہن لیں، کوئی سونا سا لباس، کوئی جبہ شبہ اوپر پہن لیں، سادے سے لباس میں آپ آ گئے، اور سامنے اتنے بڑے بڑے یہ سردار ہیں ان لوگوں کے، عیسائیوں کے، تو ملاقات میں ذرا شاہانہ انداز ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بار بات سنی، خاموش ہوئے، چلتے رہے، پھر سنی، پھر سنے، چلتے رہے۔ جب 2-3 بار انہوں نے عرض کیا نا بار بار، حضرت ذرا لباس تو، آپ فرمانے لگے اے ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی بندہ اور ہوتا تو میں معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا کر دیتا، میں ہو سکتا اسے در لگاتا۔ سنو، اگر اسلام کے علاوہ کسی چیز کے اندر عزت تلاش کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ عزت اگر ملنی ہے تو صرف اور صرف اسلام کے اندر ملنی ہے۔ یہ لباس، یہ کپڑے، یہ جانور، یہ کوئی عزتیں نہیں ہمیں دے سکتے۔ عزت ہمیں دینی ہے تو صرف اور صرف اسلام نے عزت دینی ہے، اتنا بڑا۔ اور آپ کا یہ انداز ہے کہ عزت اسلام نے دینی ہے، اور ادھر حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ وہاں اس کا مطلب تھا اسلام کو غالب فرما دے، اسلام غلبہ والا بن جائے۔ پھر کمال بنا اسلام غلبہ والا۔ مکہ پاک کے اندر آپ رہے، جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کی جانب سے اجازت ہوئی، کئی افراد وہ رات کے ٹائم ہجرت کرتے تھے، کئی ایسے وقت میں جب کوئی نہ دیکھتا ہو۔ جب فاروق اعظم ہجرت کرنے لگے تو سواری پر تیار ہو کے، سامان تیار کر کے، سب کچھ خانہ کعبہ آ گئے۔ فرمایا بھائی مکہ والوں سن لو، قریش اے کفار سن لو، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں سفر کر رہا ہوں، کسی کے اندر ہمت ہے تو آ کے مجھے روک لو۔
تین چار جملے بولے. فرمایا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، اور گھر میں سوگ والا گھر چھوڑ کے مجھے یہاں سے روانہ کرنا ہو، آ جاؤ میرے سامنے، میں جا رہا ہوں. ہاتھ باندھ کے سارے گھڑے تھے کافی، ضرورت کسی میں نہیں تھی کہ فاروق اعظم کو جا کے روک لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ پاک نے عمر بن خطاب کے دل میں اور زبان پر ہمیشہ کے لیے حق جاری فرما دیا. یہ جب بولتا ہے، جب یہ زبان کھولتا ہے، جو یہ کہتا ہے بالکل ویسا حق ہوتا ہے. یہ اعزاز بخشا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت بھی کر رہے، مدینہ پاک آگے، بڑے واقعات ہیں. تقریباً یہ مضمون انشاءاللہ میں اگلے دن یا کسی فجر میں ڈیٹیل سے تھوڑا سناؤں گا، وقت ملا تو. تقریباً 32 آیات طیبات یا 39 آیات طیبات قرآن عظیم کی ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی چاہت پر اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی. وہ احکام والی آیات ہیں جن میں فاروق اعظم کے دل میں آیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ پاک نے ویسا حکم نازل فرما دیا. اور کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق کے جملے ہیں، جملے عام واقعہ پیش آیا، حضرت فاروق اعظم نے وہ جملہ بولا اس واقعے کے لیے، اگلے دن یا اگلے دن اللہ پاک نے اسی جملے کے ساتھ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی. وہ جملے جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلے اللہ پاک نے قرآن پاک کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. ان کا بندہ انکار کرے تو کافر ہو جائے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو آپ بڑے فخر سے فرمایا کرتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جس کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیتا تھا. بڑے بڑے وفد آیا کرتے تھے، وفود، مختلف قافلے آنے جن میں غیر مسلم بھی ہوا کرتے تھے، اور یہودی بھی، عیسائی بھی، کوئی غیر مسلم کہاں کہاں سے آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پردے کا معاملہ اور پردے کا اہتمام ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا. وہ آ کے بیٹھ جاتے مسجد نبوی شریف میں، گلیوں میں گھومتے پھرتے. مسلمانوں کی خواتین باہر نکلتی ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی باہر آنا جانا ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمانوں کی خواتین کو پردے کا حکم دے دیا جائے کہ یہ خوب چھپ کر باہر نکلیں، کوئی بندہ ان کو پہچان نہ سکے. میرے دل میں سختی آتی ہے جب کوئی غیر مسلم کوئی بھی آتا ہے ادھر، کوئی ہمیں اور نظر اٹھا کے دیکھتا ہے مسلمان عورتوں کو، تو دل برداشت نہیں کرتا. یہ آپ نے بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے لمحے میں سورہ الاحزاب 22ویں سپارے میں الاحزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 59 نازل فرما دی. یا ایھا النبی، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی پاک ازواج سے، وبناتک، اپنی پاک بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی ہر خاتون سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی باہر نکلنا ہو تو لمبی لمبی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، پردے میں آ جایا کریں. ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ باحیا خواتین ہیں، فلا یؤذین، کسی لحاظ سے ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اللہ پاک نے آیتیں نازل فرمائی. یہ بھی میں نے ایک آیت دو آیتیں سنائی ہیں، ورنہ کافی سارے آیتیں کی بات ہے. فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں جن کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم نازل فرماتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن تشریف رکھتے تھے تو آپ مسکرا دیا، ایسے ایک محفل لگی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیا. صحابہ کرام نے دیکھا حضور پاک مسکرا رہے ہیں، وجہ کوئی اچانک سامنے نہیں آئی. جب محفل ختم ہوئی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچانک مسکرائے تھے. فرمایا میں نے دیکھا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے تھے، میں نے دیکھا راستے میں شیطان کھڑا تھا، ابلیس لعین مردود. جو ہی ادھر سے عمر فاروق نے اس گلی کا رخ کیا، شیطان وہاں سے بھاگ گیا، شیطان بھاگ گیا. تو میں مسکرا دیا کہ دیکھو میرے اس صحابی سے شیطان بھی لرزتا ہے، شیطان بھی ڈرتا ہے. وہ گلی میں آتا دیکھ کر شیطان میں دوڑ لگا. حالانکہ ظاہری طور پر ابلیس کو فاروق اعظم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ پا رہے تھے، آقا پاک دیکھ رہے تھے. شیطان کو نظر آیا کہ فاروق اعظم آ گیا، دوڑ لگا دی اس نے. اور آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ فاروق اعظم وہ ہے جس سے انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا،
فرمایا صرف جنوں والے شیطان ہی نہیں، انسانوں کے اندر بھی جو منافقت پھیلانے والے، گند بولنے والے منافق ٹائپ کے بندے ہیں، وہ بھی فاروق اعظم کو دیکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی طرف سے کوئی جو ہے نا رعایت نہیں ہوگی اسلام کے لیے۔ اتنے سخت تھے حضرت فاروق اعظم اسلام کے اوپر کہ بندے بھی ڈرتے تھے منافق ٹائپ کے، اور شیطان ابلیس اور اس کی ساری جماعت ڈرتی تھی حضرت فاروق اعظم سے۔ کیا شان ہے، سارے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سارے پیچھے شیطان پہ جاتا ہے، سارے چڑھتا ہی نہیں، ادھر فاروق اعظم کو دیکھ کر رستہ چھوڑ جایا کرتا تھا۔ واہ کیا شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ ابلیس یہ انسانیت کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، لیکن فاروق اعظم کو دیکھ کر راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اس کے کھتے میں نہیں چڑھنا چاہتا۔ سبحان اللہ، بہت شان والے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا بڑے مجمع کے اندر، فرمایا لو کانا بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا لکانا عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت عمر ابن خطاب نبی بن کے آتے۔ لیکن سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، آخری نبی میں ہوں، اگر ہونا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اتنی کوالٹیاں ان کے اندر تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف دے دیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو شان فاروق اعظم کی سبحان اللہ بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اے عمر میں جنت میں گیا رات کے ٹائم خواب میں، اور آپ بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا سارے انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ ہمارے خواب اور طرح کے ہیں، لیکن انبیاء کے خواب وہ حق ہوتے ہیں، وہ وحی ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر میں رات کو گیا جنت میں خواب کے اندر، میں نے وہاں ایک سونے سے بنا محل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے دیکھا کہ میں ہوں، تو فرشتوں کو شوق آیا کہ میرے ساتھ ذرا بات کو لمبا کر دیں۔ جو جنت میں فرشتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کا موقع مل گیا، تو انہوں نے بات کو بڑھا دیا۔ فرشتے کہنے لگے کہ میں نے جب کہا نا کہ یہ محل کس کا ہے، تو کہنے لگے یہ عرب میں سے ایک بندے کا ہے، عربیوں میں سے ایک بندے کا ہے۔ میں نے کہا کہ آنا عربی، میں بھی تو عربی ہی ہوں، تو بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو کہنے لگے راجل من قریش، یہ قریش میں سے ایک بندے کا ہے۔ میں نے کہا آنا قریشی، میں بھی قریشی ہوں، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ کہنے لگے کہ لرجل من امت محمد، یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں سے ایک بندے کا ہے۔ تو فرمایا انا محمد لمن ھذا القصر، میں ہی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ یہ مال کس کا ہے؟ تو کہنے لگے عمر بن الخطاب، یہ جنتی محل اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے لیے تیار کروایا ہوا۔ تو یہاں تک کتنی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے عمر میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، میں نے چاہا کہ میں اندر چلا جاؤں، اندر سے بھی دیکھو، لیکن پھر مجھے تیرا خیال آیا تو مجھے حیا آ گئی، میں اندر داخل نہیں ہوا، واپس آ گیا۔ فاروق اعظم رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی محل میرا کہا، سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے جہاں سے ساری آپ کی عنایات ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی نظر رحمت ہے، جو بھی یہ مقام ملتا ہے، ورنہ میں کون؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کے ساتھ فرما دیا، ابھی وہ دنیا میں زندہ چل پھر رہے ہیں، آقا پاک فرما رہے ہیں ان کے لیے جنت کے اندر اللہ پاک نے محلات تیار کروا دیے۔ پھر ایک دوسری حدیث پاک میں فرمایا اے عمر میں رات کو ایک خواب دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا، خواب کے اندر مجھے دودھ پیش کیا گیا، میں نے وہ دودھ نوش کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے دودھ نوش فرمایا، اور جو دودھ بچ گیا وہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا، اور میرا پیا ہوا دودھ باقی کا وہ تو نے پیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر اس کی تعبیر کیا آپ نے اخذ فرمائی؟ فرمایا میں نے اس کی تعبیر دین اسلام نکالی ہے، جو دودھ ہے وہ دین ہے، دین اسلام، میں اس پر قائم ہوں، دائم ہوں، میں پی رہا ہوں، میں اس کو پھیلا رہا ہوں، اور میرے بعد اگر سب سے زیادہ دین کا کام کرنا ہے تو وہ تم ہو جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو فاروق اعظم کے بارے آپ سارے بھائی جانتے ہیں، پھر انہوں نے جب خلافت ان کا وقت آیا
انہوں نے جو پھر کام کیا، دنیا کفر دنیا کفر آج ان کے نظام کو لے کر اپنے ممالک کو ترتیب دیے ہوئے ہیں، مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ ہمارے کئی آج کل آپ ٹی وی پر سنو نا، سکالر ہو گئے یا کوئی، تو مثالیں دیتے ہیں ان عیسائیوں کی، یہ غیر مسلموں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مثال کس کی دینی چاہیے؟ اپنے اسلاف کی۔ فاروق اعظم کی مثالیں دیں، اپنے اسلاف کی مثالیں دیں۔ ہماری تاریخ کوئی وہ سیاہ ہے؟ ہماری تاریخ کے اندر مسلمانوں کا ماضی وہ کوئی گندا ہے؟ منہ وہ چھپائے جس کے اسلاف نے، آباء و اجداد نے کوئی چنگا کام نہ کیا ہو، وہ منہ چھپائے۔ مسلمان کیوں منہ چھپائے؟ ہم نے اگر منہ چھپانا ہے یا ٹینشن لینی ہے تو موجودہ حالات سے لے، یا ہمارے جو لوگ ہیں یہ ان سے نمونہ نہیں حاصل کر پا رہے، ہم کیوں ان کے تذکرے کو چھوڑ دیں؟ عیسائی لوگ، غیر مسلم لوگ، وہ فاروق اعظم کا تذکرہ آپ بھی کرتے ہیں، اس شان کے ساتھ کرتے ہیں کہ یار اگر عمر ابن خطاب کو 10 سال اور مل جاتے، آپ نے 10 سال خلافت فرمائی، 10 سال 6 ماہ اور 7 دن تقریباً، وہ کہتے ہیں اگر اس کو 10 سال اور مل جاتے تو ساری دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو جاتا، کفر مٹ جاتا پوری دنیا سے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اگر اس جیسا بندہ ایک اور آ جاتا تو اسلام کا ہر جگہ راج ہوتا اور کفر مٹ جاتا۔ آپ کے دور مبارک کے اندر 1036 شہر 1036 شہر آپ کے دور مبارک میں فتح کیے گئے، اور اسلامی جو حدود ہیں وہ 22 لاکھ مربع میل تک کشادہ ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی۔ آپ کے دور میں 4000 مسجدیں آباد کروائی گئی ہیں، مساجد، جن میں سے 900 جامع مساجد تھی، جامع مساجد، 4000 کلیسے اور گرجے یہ ویران ہوئے ہیں عیسائیوں کے اور یہودیوں کے۔ اسلام اتنا عام ہو گیا تھا اس دور کے اندر، آپ نے ہر جگہ پوری نگرانی رکھی ہوئی تھی۔ ایک بندہ تھا یہ مصر کے علاقے میں، اس کو کہتے ہیں سبیغ عراقی اس کا نام تھا، یہ بڑا اختلاف پھیلانے والا شخص تھا، انتہائی شر پھیلانے والا، یہ مسلمان ہو گیا، اور یہ قرآن عظیم کی وہ آیات طیبات جو متشابہات کہلاتی ہیں، قرآن عظیم کا ایک پورا علم ہے جو متشابہات کہلاتا ہے۔ کچھ آیات ہیں محکمات واضح، کچھ آیات ہیں متشابہات جن کا ذکر جگہ جگہ پر آتا ہے۔ متشابہات میں عام بندے کو اپنا دماغ لڑانے سے منع کیا گیا، گمراہ ہو جائے گا بندہ متشابہات میں پڑے گا۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ان کا ذکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا متشابہات کے پیچھے وہ پڑتا ہے جس کے دل کے اندر کجی ہے، ٹیڑھے دل والا پڑتا ہے متشابہات کے پیچھے۔ جیسے الرحمن وعلی العرش استوى، اللہ پاک نے عرش پر استوا فرمایا، اب استوا کیا ہے اللہ جانے، اس کے پیارے حبیب جانے، ہمیں بس اس پر ایمان لا لیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پر، تو وہ ہاتھ کیسا ہے؟ اس طرح کی بحث کو چھیڑنا یہ ہوتا ہے متشابہات کے پیچھے پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے ان ہاتھوں سے پاک ہے، ہمارے جیسے جسامت سے پاک ہے۔ تو وہ شخص جو تھا سبیغ عراقی، وہ متشابہات پر بحث کرتا تھا، اور آپ کو آج کل بھی یہ سوشل میڈیا پر ایسے بڑے لوگ مل جائیں گے، اختلاف والی آیات، اختلاف والے مسائل وہ امت کو چھیڑ چھیڑ کر امت کو متنفر کیے جا رہے ہیں، ملانے کی بجائے، جوڑنے کی بجائے، اتفاق پیدا کرنے کی بجائے تلاش کر کر کے کوئی ایسا مسئلہ لے کر آئیں گے جو امت کو آپس میں توڑتا ہو، ایک دوسرے کے مخالفت کے اندر لے جاتا ہے۔ یہ شخص وہ کام کر رہا تھا۔ مصر کے گورنر تھے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو کہا کہ یار تو بڑے سوال کرتا ہے، یہاں پر مدینہ پاک جا، تجھے جواب ہر شے کا ملے گا، اور تجھے جواب دیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جا۔ یہ بندہ بڑا چوڑا ہو کے آ گیا، میں جناب مسلمانوں کے امیر سے جا کے سوال کروں گا۔ جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لایا جائے، اس کو آپ نے سزا دی۔ پہلے پوچھا بھائی تو کیا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تیرا اسلام درست ہے پھر تو اس طرح کی بحث کے اندر پڑھنے سے اسلام نے خود روکا ہے، تو کیوں مسلمانوں کے ایمان پر خطرناک سوال اٹھا کے ان کو پریشان کر رہے ہیں؟ اس نے آگے سے نا چرب زبانی کرنی چاہیے، تو آپ نے اس کو سزا دلوائی، فرمایا اس کو لے جاؤ۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا فرمایا اس کو واپس لاؤ۔ ہاں جی، کرنا ہے سوال اس بارے؟
کہنے لگا کہ آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا مارنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اتنی بات کہی تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو بھی سمجھا نہیں، دوبارہ پھر اس کو سزا دلوائی، فرمایا اس کو لے جاؤ، جب تھوڑا ٹھیک ہو جائے نا پھر لے آنا۔ جب تیسری بار اس کو لایا گیا، فرمایا ہاں جی، کہنے لگا ایک بار معافی دے دیا، میں نے سمجھ آ گئی کہ جو چیز میرے لیے اسلام نے حد قائم کر دی کہ میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا، تو میں وہ والی باتیں مسلمانوں کے اندر کر کے آگے نہیں بڑھوں گا۔ فرمایا ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا تھا جتنا تمہارے سامنے آ جائے علم حکم اس پر عمل کر لو، زیادہ سوالات کے اندر مت پڑو، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، بس جتنا تمہیں روزمرہ علم دے دیا گیا اس کے مطابق چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کو سنوار دے گا۔ اور تم مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا رہے ہو، مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہو، آپس میں ان کے ایمان پر حملہ ہو رہے۔ آج کے دور میں اگر یقین جانے وہ نظام ہو کہ آئے دن جو سوشل میڈیا اور ایک دوسرے کے خلاف یہ ڈرامہ بنا ہوا ہے نا، ان ساروں کو اندر کر دیا جائے، کوئی محبت والی بات کرو، پیار والی بات کرو، نماز روزہ زکوٰۃ احکام بیوی بچے حقوق اللہ کی بات کرو، حقوق العباد کی بات کرو، جو خواتین کے حق نہیں دیے جا رہے اس کی بات کرو۔ یہ اتنے مسائل پھیلے پڑے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل پھیلے پڑے ہیں، صرف یہی رہ گیا کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ پاک جناب اس کا ہاتھ کیسا ہے، یہ متشابہات کے اندر پڑھنے۔ اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے پیارے بھائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لحاظ سے کنٹرول کیا ہوا تھا نظام کو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھی وہ سسٹم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 26 ذی الحج کو آپ کو زخم لگائے گئے، یہ جو ہے نا ناف کے نیچے والا حصہ، یہاں آپ کو زخم لگائے گئے تھے نماز کی فجر کی جماعت کے وقت۔ فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے تھے، وہ ایک ابو لولو مجوسی تھا، لمبا واقعہ صرف اتنا میں عرض کرتا ہوں، اس نے یہاں آپ کو وار کیا، 2 دھاری خنجر تھا اس کے پاس، دن تھا نہیں، فجر کا وقت، اندھیرے میں آئے، چادریں لی ہوئی تھی صحابہ نے، سردیوں کا موسم تھا وہ، اور کمبل وغیرہ بھی لیے ہوئے، یہاں صف سے نکلا اور سیدھے آپ صف پر کھڑے تھے، صفیں سیدھی کروا رہے تھے فجر میں، اس نے حملہ کیا آپ کی ناف کے نیچے، جب وار ہوا جسم کھل گیا، آپ کا جسم کھل گیا، خون بہ رہا ہے، آپ مصلی سے سائڈ پہ ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا فجر کی نماز کرواؤ، میری صحت بعد میں دیکھنا، پہلے فجر کی جماعت کرواؤ۔ غور کیجئے گا پیارے مسلمان بھائیوں، فجر کی امام المسلمین خلیفۃ الرسول مراد رسول اللہ پاک کے محبوب ہیں حضرت عمر بن خطاب، جسم کھل چکا ہے فجر کی نماز کے لیے، کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے بعد میں دیکھنا، پہلے فجر کی جماعت کروا لو۔ فجر کی جماعت ہو گئی، آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، جب کوئی پانی دودھ پلایا جاتا، شہد پلایا جاتا، جسم سے نکل جاتا تھا باہر، رکتا نہیں تھا۔ 3 دن علالت میں رہے تو آپ پر غشی طاری ہوتی تھی، کمزوری آ گئی نا، کمزوری میں غشی آ جانا، بے ہوش ہو جانا، تھوڑا سا ہوش آنا، تو آپ نے پوچھنا نماز کا ٹائم ہوا ہے، نماز کون سی ہے؟ بتایا جانا کہ اب عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ظہر ہے، 3 دن جو رہے تو جو نماز بتائی جاتی، فرمایا مجھے وضو کروا دو، تیمم کروا دو تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، کیونکہ جس کی نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کا اسلام میں حصہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی علالت کے کیفیت میں اور ایام میں ہیں، نماز آپ نہیں چھوڑ رہے۔ ایک بندہ آیا ملنے کے لیے صحیح سلامت چلتا ہوا، اس نے ٹخنوں سے نیچے شلوار کی ہوئی تھی، آپ کی چلتا ہوا آ رہا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے، فرمایا کیا سمجھتا ہے عمر بن خطاب فوت ہو گیا؟ میں ابھی زندہ ہوں اور تیری شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی گئی، تو نے حضور پاک کی سنت کی مخالفت کر ڈالی، کیا سمجھ رہا ہے میں فوت ہو گیا ہوں؟ اس کو ڈانٹ کر آپ نے فرمایا شلوار اونچی کرو، پیپر اونچا کرو اپنا۔ مسلمان جو مرد ہیں ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے چلی گئی، پینٹیں نیچے چلی گئی، اور عورتوں کے جو ٹخنے ہیں وہ سارے ننگے ہو گئے، وہ اوپر جا رہے ہیں، الٹا جو ہے وہ سسٹم چل پڑا ہے۔ اور مسلمانوں کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں مولوی سختیاں کرتے ہیں، اور ہم بھی کوئی سختی نہیں کرنے والے، ہم تو صرف بتانے والے ہیں۔ دیکھو ادھر جو آخری ایام میں ہیں وہ کس انداز میں سمجھا رہے ہیں امت کو کہ امت کی بھلائی اسی میں ہے، اپنے پاک نبی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر حشر میں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔